مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ جل شانہ امن والہ کا چہیتا اور محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس بندے کو اس بات کی توفیق عنایت فرماتے ہیں کہ وہ بندہ تفقہ فی الدین میں ماہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے نیک اور برگزیدہ بندے آپ کو تاریخ میں ملیں گے جن کو اللہ نے عجیب تفقہ عطا فرمائی، اور وہ تفقہ کے اسباب صرف پڑھنا پڑھانا نہیں ہوا کرتا۔ تفقہ کے اسباب دعائیں بھی ہوتی ہیں، ان کی سعادت مندی بھی ہوتی ہے، اور اللہ سے لو لگانا بھی ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی ہوتا ہے، محنت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے انتخاب بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ان کو تفقہ ملا، اسی وجہ سے ان کو سمجھداری ملی، اسی وجہ سے ان کو یہ عنایتیں ہوئی، اسی وجہ سے ان کو یہ قبولیت ملی۔ اس طرح کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا حتمی طور پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تفقہ مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے عجیب قسم کے تفقہ عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ دیگر صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوتا تھا کہ ان کو اتنا قریب بٹھانے کی کیا ضرورت۔ عام طور پر بچوں کو جہاں بٹھایا جاتا ہے وہیں بٹھانا چاہیے، اتنا قریب ان کو بٹھانے کی کیا ضرورت۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شورا بنائے، اس میں عبداللہ ابن عباس کو بھی شامل فرمایا، بڑا اعتراض ہوا۔ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آزمانے کے لیے ایک آدھ مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے امتحان بھی لیا ہے، اور اس امتحان میں ایسا بہترین حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، فرمایا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ان کو قریب رکھتا ہوں۔ 27 رمضان مبارک کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ ایک مرتبہ پوچھا گیا بتائیے کون سا شب قدر ہو سکتا ہے، کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہر رات تو شب قدر نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی ایک رات ہے جو شب قدر بننے اور ہونے کے لائق ہے۔ ہر شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ اگر ہر شب قدر ہونے کے لائق ہو جائے پھر شب قدر کی تو کوئی حیثیت ہی نہ رہتی۔ چنانچہ پوچھا گیا بتاؤ شب قدر کون سی شب ہے۔ اس موقع پر لوگوں نے مختلف اعتبار سے اپنے دلائل پیش فرمائے 21ویں شب ہے۔ اس شب میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اس آیت میں 21ویں شب کے سلسلے میں کہا گیا ہے، میرے بھی رائے یہ ہے کہ 21ویں ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں 23ویں، اس لیے کہ دوسری روایت 23ویں کی ہے، اس پر انہوں نے زور دیا۔ کسی نے 25ویں کو کہا، کسی نے 29 کو کہا۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا آپ کی رائے کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میرے ذہن میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ 27ویں ہونی چاہیے، 27ویں کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس مہینے کے اعتبار سے کہا گیا ہو کہ اس مہینے میں 27 کی ہو سکتی ہے۔ اس مہینے کی، اس لیے کہ ہر سال ایک ہی تاریخ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کرنے کا حکم نہ دیتے۔ تلاش کرنے کا حکم خود اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ کوئی بھی ایک رات متعین نہیں، اسی لیے کہا گیا شب قدر سال میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا رمضان مبارک میں
30 دنوں میں کوئی بھی دن ہو سکتا ہے. چنانچہ ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے کہ 30 دن بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 کے 30 دن اعتکاف فرماتے اور اعتکاف فرما کر شب قدر کی تلاش فرماتے. اور کسی نے کہا آخری 15 دن. سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ آخری عشرہ ہے اور آخری طاقراتیں ہیں. ان راتوں میں اس عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا آپ نے جو 27 کہا وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ کا 7 سے عجیب انسیت ہے. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کائنات کو، فی 7 ایام 7 دنوں میں. اور اللہ نے آسمان کے لیے تعداد جو بنایا وہ بھی 7 ہیں. اللہ نے زمین کی تعداد بنائی وہ بھی 7 ہیں. اللہ نے انسان کی پیدائش کے لیے منازل بنائے وہ بھی 7 ہیں. تو اللہ نے دنوں کو متعین فرمایا وہ بھی 7 ہیں. اللہ نے طواف کرنے کا حکم دیا وہ بھی 7 ہیں. اللہ نے سعی کرنے کا حکم دیا وہ بھی 7 ہیں. اللہ نے کنکر مارنے کا حکم دیا وہاں بھی 7 ہیں. اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی نظام کائنات میں بنایا ہے سب کا تعلق 7 سے ہے. اس سے معلوم ہوا کہ 7 سے اللہ کا ایک ربط ہے، 7 سے اللہ کی ایک انسیت ہے، 7 سے اللہ کا ایک جوڑ ہے، 7 سے اللہ کا ایک رشتہ ہے. اسی لیے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ وہ 7 دن ہوں گے، 27ویں دن ہوگا، تاکہ 27 میں 7 ہے تو اسی دن اللہ کی طرف سے خصوصی نعمتیں، خصوصی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس سال کے اعتبار سے، ہر سال فوراً ہم لوگ خوش نہیں ہو جانا چاہیے. اسی وجہ سے ہمیں لوگ 27 کو شب قدر مناتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں، چھوٹی عید کا نام ہم دیتے ہیں، اور اس دن میں لیلۃ القدر کو لیلۃ القمر بنا دیا. لیلۃ القدر ہے حالانکہ بوندی کا کور لے کر لوگوں نے اس کو لیلۃ القمر بنا دیا. اس طرح سے لوگ خوش نہ ہو جائیں. اسی لیے میں نے ایک صاحب، ایک بزرگ کے 27 پر جب زور دے رہے تھے، میں نے کہا بھائی اس طرح کے زور دے کر 27 کو متعین کرنا درست نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام علامات کیوں بتاتے؟ رات کو دھیمی دھیمی بارش ہوگی، آپ نے سجدہ فرمایا اور پیشانی پر تھوڑی سی کیچڑ لگی، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے بھئی یہ جو کیچڑ لگ رہی ہے یہی علامات ہے اللہ کے طرف سے شب قدر کے فیصلے ہونے کا. تو شب قدر کے دن اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں فرشتوں کے ساتھ. تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. من کل امر سلام، سلامتوں کے ساتھ اللہ کے تمام فیصلوں کو لے کر، اللہ کے حکم کے ساتھ فرشتے جبریل علیہ السلام کے معیت میں نازل ہوتے ہیں. جن سے جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہو جائے اس کے قلب کو اللہ نرم کر دیتے ہیں. علامات بتائے حضرات علماء اکابر نے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر عجیب کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے. یہ اس بندے کے ساتھ ہوا کرتا ہے جس سے حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. تو وہ دن متعین نہیں ہے، وہ 21 22 21 23 25 27 29 ہو سکتی ہے، اس لیے تلاش کرنے کا. اور وہ دن نئے کپڑے پہننا قطعاً منع کیا گیا ہے. یہ بدعت ہے، یہ ایک رسم ہے کہ ہم لوگ اس دن نئے کپڑے، بلکہ یہ بھی ایک اعتبار سے ایسے رسم ہے کہ وہ دن رونے کا دن، توبے کا دن، استغفار کا دن، اللہ کے سامنے مانگنے کا دن، اللہ کے سامنے تڑپنے کا دن، اللہ کے سامنے گر گرانے کا دن. اس دن میں ہم لوگ اگر چمک لے کر دھمک لے کر رہیں گے
کہاں سے روئیں گے؟ اپنے کپڑے بچانا ہی مشکل ہو جائے گا، اپنے کپڑے کو سجانا ہی مشکل ہو جائے گا۔ ارے بھئی اسی کے لیے وقت درکار نہیں ہے تو آپ کو عبادت کے لیے وقت کہاں سے ملے گا؟ اس لیے ان اوقات میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، ارے بھئی وہ جو شکل اللہ کی رحمت کو اتارنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، وہ شکل کون سی ہے؟ فرمایا وہ شکل ہے جس کو صلاۃ الاستسقاء کے لیے اپنانے کو کہا گیا۔ صلاۃ الاستسقاء میں کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ الاستسقاء میں بالکل پرانے کپڑے پہن کر، مویشیوں کے ساتھ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر، پیدل بغیر چپل کے دھوپ میں میدان میں جا کر پہنچنے کو کہا گیا۔ کیوں؟ اللہ کو ترس آ جائے گا، اللہ کو یہ حال پر رحم آ جائے گا، اللہ کو اس حال میں رحم آ کر اللہ رب العزت جو پانی کی تنگی ہے، جو پانی کی تکلیف ہے، اس پانی کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ تقلیب ردا کا عمل امام صاحب کریں گے، نماز پڑھائیں گے، خطبہ دیں گے، اللہ کے سامنے الٹے ہاتھ دعا کریں گے، الٹے ہاتھ، جیسے ہم دعا کرتے وقت ایسی دعا کرتے ہیں، ہاتھ کا اندر کا حصہ، باطن کا حصہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، لیکن صلاۃ الاستسقاء میں الٹے ہاتھ دعا کی جاتی ہے۔ یہ سب طریقے فقہا لکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے اتنے شکلوں کو اللہ کے سامنے یہ کہا جاتا ہے، یا اللہ ہمارے حالت کو بدل دے، یا اللہ پانی کو اتار دے، یا اللہ زبان خشک ہو گئی، یا اللہ زمینیں خشک ہو گئی، زمینوں میں دراڑ پیدا ہو گیا، زمینیں پھٹ گئی، ناقابل کاشت ہو گئی، یا اللہ اس کو تو سدھار دے، اس کو تو بنا دے، اس کو تو سجا دے، اس کو تو سبز اور سرسبز و شاداب بنا دے۔ اللہ سے جب بندے دعا کرتے ہیں اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ رب العزت پانی اتار دیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں تنگی آ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کہا گیا، اجی بہت تنگی ہے، بہت تنگی ہے، کیا کریں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ارے تمہارے حال پر اللہ کو رحم نہیں آتا، ایک کام کرو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جو چھت ہے اس چھت کو ہٹا دو تاکہ سورج کی تپش، سورج کی گرمی، سورج کی روشنی روضہ اقدس پر پڑے، اللہ کو ترس آ جائے گا اور اللہ بارش برسا دے گا۔ چنانچہ وہ چھت ہٹائی گئی، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، تھوڑی ہی دیر ہوا تھا فوراً بارش برسنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح کا حال پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کے روضہ اقدس پر سے گزر ہوا، فرمایا اللہ کے سامنے میدان میں پہنچ کر، اے میرے اللہ، ایک زمانہ تھا ہم لوگ آتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، ہم آمین کہتے، آج سرکار تو ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، اب ہمارے پاس ان کے چچا ہیں عباس، حضرت عباس کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، ان کے رشتے کا واسطہ، محبت کا واسطہ، تعلق کا واسطہ، ان کے چچا ہونے کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ان کے واسطے سے آپ بارش برسا دیجئے۔ اللہ نے بارش برسا دی۔ اب توبہ کے پانی اتارنے کے لیے جب یہ تمام شکلیں، ترتیبیں بنائی جاتی ہیں تو ہم لوگ ذرا سوچیں، اللہ کی طرف سے رحمت اتارنے، اللہ کی طرف سے مغفرت اتارنے، اللہ کی طرف سے آگ سے خلاصی پانے، چمک لے کر اگر بیٹھے رہیں گے، نئے کپڑے پہن لے کر بیٹھے رہیں گے، سجا لے کر بیٹھے رہیں گے، اپنے آپ کو میک اپ کر لے کر بیٹھے رہیں گے، اللہ کی رحمت کہاں سے جوش آئے گی؟ ارے بھائی اللہ کو سادگی پسند ہے، اسی لیے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، سادگی پسند ہو کر پھٹی چڑھ کے سکا بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر کو جب آؤ تو اپنے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے جو اچھے لباس ہیں، وہ لباس پہنو جیسے معمول پہنا کرتے ہو، معمول جیسا پہنا کرتے ہو اس طرح کا لباس پہن کر آؤ، اس طرح کہا گیا۔ اب وہ لباس پہن کر ہم، معمولی لباس جو عام نمازوں کے لیے ہم پہنتے ہیں، اس طرح کا لباس پہن کر ہم پہنچیں گے
اور شب قدر کی جو عبادت ہے ہمیشہ یاد رکھنا اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی عبادت۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ عام طور پر ابھی کپڑے لینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب وہ سلسلہ جب شروع ہوگا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ یوں سمجھیں گے چلو 2 جوڑے لینا، عام طور پر رواج، ایک شب قدر کا جوڑا، ایک عید کا جوڑا، یہ رواج پہلے ختم کرو، خالی عید کا جوڑا لیو بس کافی ہے، شب قدر کا جوڑا کا سلسلہ ختم کرو۔ اور جب تک یہ بدعات اور رسومات ختم نہیں کریں گے ہمارے اندر برکات کا نزول نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی وہ آیت میں بھی یہی بات ہے۔ ہم جب بھی اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کی برکات، تو اس میں لا محالہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فیہ بولے تو رمضان مبارک کے پورا مہینے میں نہیں بلکہ رمضان المبارک کا وہ خاص دن جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اسی دن اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی قرآن پر عمل کرنے کی نیت اس دن کر لے، فرمایا اللہ کے طرف سے تمام طرح کے خیر و برکات کے فیصلے بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات انزل فیہ القرآن، اللہ تعالی دل کو قرآن پاک کے احکام کے قبولیت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ انزل، دیکھو ایک تو یہ بیج ڈالنا اور یہ کہ بیج قبول کرنا۔ ہر زمین بیج قبول نہیں کرتی تا وقت کہ اس زمین کو اس لائق نہ بنایا جائے کہ وہ بیج قبول کرنے والی بن جائے۔ آپ بہترین بیج لا کر تار روڈ میں ڈالے تو کیا فائدہ؟ بہترین بیج لا کر سیمنٹ روڈ میں ڈالے تو کیا فائدہ؟ بہترین بیج لا کر آپ ٹائلز کے اوپر ڈال رہے ہیں، کیا فائدہ؟ آپ بہترین بیج لا کر بنجر زمین میں ڈال رہے ہیں، کیا فائدہ؟ بہترین بیج لا کر سنگلاخ زمین میں ڈال رہے ہیں، کیا فائدہ؟ بہترین بیج لا کر پہاڑ اور چٹانوں میں آپ ڈال رہے ہیں، کیا فائدہ؟ بلکہ علماء کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں ارے زمین کو پہلے جوتو، زمین کو پہلے ہموار کرو، زمین کو پہلے پانی سینچو، زمین کو پہلے کاشتکاری کے قابل بناؤ، جب وہ کاشتکاری کے قابل بن جائے اب بیج ڈالو گے، زمین اس بیج کو قبول کرے گی۔ جب زمین قبول کرے گی اندر سے ایک ایک پودا نکلے گا، اندر سے پودا نکلے گا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ اپنے کرشمے کو ظاہر فرمائیں گے، اللہ ظاہر کریں گے ارے بھائی دیکھو 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 تم لوگوں نے محنت کی اور ہم نے اس کا پھل نکالا۔ کیسے نکالا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ چیز کو نمایاں کرتے ہیں، وہ چیز کو واضح کرتے ہیں۔ تو زمین کو بنجر زمین کو جس طریقے سے وہ محنت کرنے پر وہ قابل کاشت بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مثال پیش فرمائی۔ کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت فرعها فی السماء۔ فرمایا ارے بھائی کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال اس کو فرمایا اصلها ثابت وفرعها فی السماء، بیج ڈال دیے اندر جا کر وہ بیج بس گئی، بیج بس کر اندر ایسا اس نے اپنے جڑوں کو پھیلا دیا کہ مضبوط فاؤنڈیشن بن گیا، مضبوط بنیاد بن گئی، مضبوط بنیاد بن گیا، مضبوط اس کے جتنی شاخیں ہیں جتنی جڑیں ہیں وہ اندر جا کر پکڑ لی، جس کا نتیجہ علماء نے عجیب بات کہی، جتنا اوپر آپ کھجور کا تنا دیکھتے ہیں اتنا اندر کھجور کا تنا جڑوں کو پکڑا ہوا ہے، اور جتنا پکڑا ہوا ہے اتنا ہی اوپر نظر آتا ہے۔ اسی لیے بڑ کے درخت کے سلسلے میں کیا کہا گیا کہ وہ درخت جتنا اوپر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اتنا نیچے بھی وہ داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی بات کو مختلف سورہ واقعہ میں بھی بیان فرمایا۔ افرأیتم ما تحرثون، اللہ بولے کیا تم لوگوں نے دیکھا کاشتکاری جب تم لوگ کرتے ہو،
ما تحرسون، کاشتکاری جب تم کرتے ہو کیا تم لوگوں نے غور کیا؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ارے بھائی تم لوگ اس کی زراعت کرتے ہو، اس کی کاشتکاری کرتے ہو، یہ ہم کرتے ہیں، یعنی ہم کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ بیج تو تم ڈالتے ہو اندر اس زمین جس کو جو خالص زمین ہے، اس زمین کے اندر کے تمام جڑوں کو، چھوٹی سی بیج کو ہم نے تمام جڑوں کو مضبوط بنا کر اس کو تناور درخت بنا کر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم لوگ اس کے کاشتکار کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، فرما دیں اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ایک ایسے ہی بنا دیتے، ہاں کیسے؟ علماء فرماتے سرسری بنا دیتے، سرسری، اور تم لوگ اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ تو کیا مطلب؟ تم جو کچھ مسلسل جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو وہ سب کے سب ہمارے اس سرسری بنائے بغیر، اس کو اوپر سے جھڑائے بغیر، اوپر سے اس کو بہائے بغیر، ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اس کی اندر پہنچا کر اس کو قابل کاشت بنا کر، قابل درخت بنا کر، قابل پھل بنا کر ہم نے ایسا اس کو اجاگر کر دیا کہ تم لوگ تسلسل کے ساتھ پھل کھاتے ہو۔ فواکہ کہتے ہیں، تفقہ کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، تفقہون فائدہ اٹھاتے ہو۔ اب تم کیسے فائدہ اٹھاتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ رمضان مبارک کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں ایک ایک بیج کے ثمرات کو تربوز کی شکل میں، پپئی کے شکل میں، اور جام کے شکل میں، آم کے شکل میں، حالانکہ وہ سب کے سب سڑی ہوئی گٹلیاں ڈالی گئی تھی، اور اس کو اللہ نے تناور درخت بنا کر، پھلدار بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالی رمضان میں کہ جو فرمایا کہ ہم لوگ قرآن پاک کو نازل کیے رمضان میں کیوں نازل کیے؟ دوسرے مہینے میں نازل کرنا تھا، جیسے کہ میں نے بتایا 6 تاریخ کو تورات ہے، 12 تاریخ کو انجیل ہے، 18 تاریخ کو زبور ہے، 21 تاریخ کو قرآن پاک ہے۔ ان تاریخوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ ان رمضان میں، دیکھو رمضان کا روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ ہی کے لیے روزے کا مہینہ بنایا۔ بعض علماء مفسرین یہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ صرف اور صرف انبیاء کا روزہ کا مہینہ تھا، صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ دیگر عوام کو تو روزہ وہ عاشورے کا روزہ اور عاشور محرم کے روزے یہ رکھتے تھے، اور ذی الحجہ کا روزہ، اس طرح کے روزے، یا ہو سکتا ہے رمضان مبارک کے بھی چند روزے رکھتے ہوں گے، لیکن انبیاء لازمی طور پر رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزے کی حالت میں ان کو کتابیں دی گئی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تورات کا واقعہ تو مشہور ہے۔ ارے ہم نے تو ان کے 30 دن میں 10 دن اضافہ فرما دیا۔ تو جب یہ واقعہ مشہور ہے، معروف ہے، تو علماء یہ فرماتے وہ نبیوں کے روزے کی ترتیب اللہ نے امت محمدیہ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں، انزل فیہ القرآن، اللہ جب زمین کو ہموار کر دیا، زمین جب قرآن پاک قبول کرنے کے موسم میں، قرآن پاک قبول کرنے کے مکمل طور پر تیار ہو گئی، اب اللہ کے طرف سے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، نماز کی آیت، کلمے کی آیت نازل ہوئی، کلمہ لوگوں نے قبول کیا،
نماز کی آیتیں نازل ہوئی، نماز لوگوں نے قبول کیا، احکام کی آیتیں نازل ہوئی، احکام لوگوں نے قبول کیا، اوامر کی آیتیں نازل ہوئی، اوامر لوگوں نے قبول کیا، منہیات کی آیتیں نازل ہوئی، منہیات لوگوں نے قبول کیا، محللات آیتیں نازل ہوئی، حلال کو لوگوں نے قبول کیا، محرمات آیتیں نازل ہوئی، حرام سے لوگوں نے بچا، اللہ کے اوامر ہوئے اپنا لیا لوگوں نے، نواہی ہوئے تو لوگوں نے اس سے بچ گئے، معاشرے کی آیتیں نازل ہوئی، اسلامی معاشرہ بنا دیا، معاملات کی آیتیں نازل ہوئی، لوگوں نے اسلامی معاملہ بنا دیا۔ اب جب اخلاق کی آیتیں نازل ہوئی لوگوں کے اخلاق سدھر گئے، چنانچہ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں سب کے اخلاق سدھر جاتے ہیں، سب کا معاملہ سدھر جاتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا جن کو اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں وہ سدھرتے ہیں، جن کو اللہ دینا نہیں چاہتے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اللہ جس کو ہدایت سے محروم کرنا چاہتے ہیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب سی اللہ کی توفیق ہوا کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو توفیق عنایت فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ ایک تفصیلات تھیں جو انزل فیہ القرآن کے سلسلے میں کہ قرآن اللہ نے رمضان میں کیوں نازل کیا، اس سلسلے میں کچھ تفصیلات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دی۔